بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حروف عاطفہ کے بارے میں پڑھیں گے اور ان میں سے پہلا حرف عطف جو ہے وہ واو ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف عاطفہ ان حروف کو کہتے ہیں کہ جو کلام میں جمع کا معنی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا حرف ہے، حرف عطف واو، یہ احناف کے نزدیک مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جب دو اسم یا دو فعل کے درمیان آتا ہے تو ان دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ کس طرح کہ جیسے دیکھیے، جاءنی زید و عمر، یعنی میرے پاس زید اور عمر آئے۔ تو اب دیکھیے، زید اور عمر کے درمیان میں جو واو ہے، یہ واو حرف عطف ہے جس نے زید اور عمر دونوں کو آنے کے کام میں جمع کر دیا ہے، یعنی دونوں میرے پاس آئے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک یہ جو حرف عطف واو ہے، یہ صرف جمع کا معنی دیتا ہے، ترتیب کا اور فوراً بعد کا معنی نہیں دیتا۔ ترتیب معنی یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ زید و عمر، یعنی واو سے پہلے زید ہے اور واو کے بعد عمر ہے، تو آنے میں بھی پہلے زید آیا ہو اور پھر عمر آیا ہو، یہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اگر عمر پہلے آیا اور زید بعد میں آیا اور آپ نے یوں کہہ دیا کہ جاءنی زید و عمر، یعنی پہلے زید کو بول دیا پھر عمر کو بول دیا، جب بھی درست ہے، کیونکہ واو ترتیب کے لیے آتا ہی نہیں ہے، یہ صرف جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح فوراً بعد کا جو معنی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ زید آیا تو اس کے فوراً بعد ہی عمر چلا آیا، واو اس کے لیے بھی نہیں آتا، بس مطلقاً جمع کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب بھلے زید کے فوراً بعد عمر آیا ہو یا زید کے کافی دیر کے بعد عمر آیا ہو، یا زید سے پہلے عمر آ گیا ہو یا عمر سے پہلے زید آ گیا ہو، بس دونوں آنے میں شریک ہیں، ان کے آنے میں شرکت کو بیان کرنے کے لیے واو آتا ہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، جبکہ شوافے کے نزدیک جو ہے وہ واو جمع اور ترتیب دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جمع کے ساتھ ساتھ ترتیب کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ اسی لیے شوافے کے نزدیک وضو کے اندر ترتیب بھی فرض ہے۔ ہم ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ واو یہاں پر ترتیب کے لیے آیا ہو، بلکہ وضو میں جو ترتیب ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔ امید ہے آپ کو واو کے ترتیب اور جمع کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم جو ہے واو کو جمع کے لیے لیتے ہیں اور شوافے ترتیب مال جمع کے لیے لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم احناف کے چند ایک مثالوں کی طرف کہ جو واو کے جمع کا معنی دینے کے لیے آتی ہیں۔ تو پہلی مثال یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ ان کلمتی زیدن و عمرن فانتی طالقن، یعنی اگر تم نے زید اور عمر سے کلام کیا تو تجھے طلاق۔ تو ہمارے نزدیک اس عورت نے جب بھی اپنے کلام کے اندر زید اور عمر کو جمع کیا، اسے طلاق ہو جائے گی، بھلے وہ پہلے زید سے کلام کرے، عمر سے بعد میں کرے، یا عمر سے پہلے کرے زید سے بعد میں کرے، بھلے زید سے آج کلام کیا، عمر سے کل کیا، عمر سے آج کیا، زید سے کل کیا، بس جب بھی دونوں سے کلام کرنا پایا جائے گا اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ ہمارے نزدیک ہے، احناف کے نزدیک، کیونکہ ہم واو کو مطلقاً جمع کے لیے لیتے ہیں۔ جبکہ شوافے کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے زید سے کلام کرے پھر عمر سے کلام کرے، جب اسے طلاق واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ واو کو جمع مع ترتیب کے لیے لیتے ہیں۔ تو جب تک کہ ان کے نزدیک دونوں سے کلام ترتیب سے نہیں پایا جائے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر کسی ایک سے کلام کیا کسی سے نہیں کیا تو پھر ہم دونوں کے نزدیک ہی نہیں ہوگی، یعنی نہ تو شوافے کے نزدیک ہوگی نہ ہمارے نزدیک ہوگی، کیونکہ واو جمع کے لیے آتا ہے اور جمع کا معنی یہاں پر پایا نہیں جا رہا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان دخلتی هذه الدار وهذه الدار فانت طالق، یعنی اگر تو اس گھر میں اور اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق۔ تو اب ہمارے نزدیک وہ پہلے دوسرے گھر میں داخل ہوئی پھر پہلے گھر میں داخل ہوئی، جب بھی اسے طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ پہلے گھر میں پہلے داخل ہوئی دوسرے گھر میں بعد میں داخل ہوئی، جب بھی اس کے طلاق واقع ہو جائے گی۔ پہلے گھر میں وہ صبح داخل ہو رہی ہے، دوسرے میں شام میں ہو رہی ہے، یا فوراً بعد ہو رہی ہے، جب بھی اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جبکہ شوافے کے نزدیک کیا ہے کہ جس طرح شوہر نے گھر کی ترتیب کو ذکر کیا ہے، اسی طرح ترتیب سے گھروں میں داخل ہونا طلاق کے واقع ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو اگر وہ پہلے والے گھر میں پہلے داخل ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے گھر میں داخل ہوتی ہے،
तो उसको तलाक वाक़ होगी, वरना उसको तलाक वाक़ नहीं होगी। हाँ, ये बात जहन में रहे कि तलाक वाक़ होने के लिए दोनों घरों में दाखिल होना ज़रूरी है। अगर किसी एक घर में दाखिल होती है और दूसरे में दाखिल नहीं होती तो ना शवाफ़ी के नज़दीक तलाक होगी, ना हमारे नज़दीक तलाक होगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक आखिरी मिसाल है, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इबारत और तर्जमा करते हैं। आखिरी मिसाल इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा ये देते हैं कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि इन दखलति दारा व अंति तालिकुन, यानी अगर तू घर में दाखिल हुई और तुझे तलाक है, तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि अगर शौहर ने ये कलाम अपनी बीवी से किया तो उसकी बीवी को फ़ौरन तलाक वाक़ हो जाएगी। फ़ौरन तलाक वाक़ क्यों हो जाएगी? इसलिए कि देखिए, इन दखलति दार ये जुमला शर्तिया है, यानी ये इंशा है। व अंति तालिकुन ये ख़बर है। व अंति तालिकुन जो कलाम है इसका एक अपना अलग मुस्तकिल माना है, यानी अंता मुब्तदा है, तालिकुन ख़बर है, जिसका माना बनता है तुझे तलाक है। और इन दखलति दार ये जुमला शर्तिया है, ये शर्त को बयान कर रहा है, इसकी अभी आगे जज़ा आई नहीं है। तो पूरे कलाम का मतलब ये है, इन दखलति दार अगर तू घर में दाखिल हुई, व अंति तालिकुन और तुझे तलाक है। तो देखिए, दोनों अलग मुस्तकिल जुमले हैं, एक का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पर अगर वाव तरतीब के लिए होता तो फिर उस औरत को फ़ौरन तलाक वाक़ ना होती, बल्कि तलाक वाक़ होने के लिए घर में दाखिल होना शर्त होता। जबकि मसला ये है कि अगर किसी ने ये जुमला अपनी बीवी से कह दिया, यानी इन दखलति दारा व अंति तालिकुन, तो बीवी को फ़ौरन तलाक वाक़ हो जाएगी, भले वो घर में दाखिल हो या घर में दाखिल ना हो। इससे पता चला कि वाव तरतीब के लिए नहीं है, मुतलकन जमा के लिए है। और जमा का माना यहाँ हमें हासिल हो रहा है कि दोनों जुमलों का माना हमें पता चल रहा है। एक जुमला बता रहा है कि घर में दाखिल होने की शर्त को बयान किया जा रहा है, जिसकी जज़ा का ज़िक्र ही नहीं है, और दूसरा जुमला ये बता रहा है कि वो मुस्तकिल तौर पर अपनी बीवी को तलाक दे रहा है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए अब हम इबारत और तर्जमे से इसको हल कर लेते हैं। फ़स्लुन फ़सल फ़ी तकरीरी हुरूफ़िल मानी, हुरूफ़ मानी की तकरीर के बारे में। तकरीर माना तफसील के बारे में, वज़ाहत के बारे में। अब ये हुरूफ़ मानी क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। हुरूफ़ की दो किस्में हैं। एक हुरूफ़ वो होते हैं कि जिनसे अल्फाज कलिमात बनाए जाते हैं, जैसे कि ज़ैदुन, कि ये ज़ा या और दाल से बनाया गया है, तो इन्हें हुरूफ़ मुबानी कहते हैं, यानी वो हुरूफ़ कि जिनसे दीगर कलिमात बनाए जाएं। और दूसरे हुरूफ़ वो होते हैं कि जिनका माना होता है, जैसे मिन का माना से, इला का माना तक। तो हमारे पास जो पहला हर्फ है वो है अल वाव, वाव लिल जमअल मुतलक, ही मुतलक जमा के लिए आता है। वकीला, और ये भी कहा गया है कि इन्न शाफ़िया, कि बेशक इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने जअलहु लित्तरतीबी, वाव को तरतीब के लिए लिया है, बनाया है। यानी वो वाव से जमा का माना तो लेते ही हैं, मगर इसके साथ साथ वो इससे तरतीब वाला माना भी लेते हैं। व अला हादा, और इसी पर कि वो वाव से तरतीब का माना लेते हैं, इसी पर औजबत तरतीबा, उन्होंने तरतीब को वाजिब किया है, साबित किया है, फ़ी बाबिल वज़ूई, वज़ू के बाब में। तो वो कहते हैं कि वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ के साथ 5वां फ़र्ज़ ये भी है कि आप तरतीब से वज़ू करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने तरतीब से वज़ू के फ़राइज़ को वाव के साथ बयान किया है। क़ाल उलमाउना, जबकि हमारे उलमा कहते हैं, रहिमहुल्लाह हुमुल्लाह, अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो, वो कहते हैं कि इदा क़ाला लिइम्राती, जब कोई शख्स कहे अपनी बीवी से, इन कल्लमती ज़ैदन व अमरन फ़अंती तालिकुन, इन अगर कल्लमती तूने कलाम किया, ज़ैदन ज़ैद से, व अमरन और अमर से, फ़अंती तालिकुन तो तुझे तलाक है, यानी तू तलाक वाली है। फ़कल्लमत, फिर उस औरत ने कलाम किया, अमरन अमर से, यानी पहले उसने अमर से कलाम कर लिया, सुम्मा ज़ैदन, फिर ज़ैद से कलाम किया, तुल्लिकत, तो उसे तलाक पड़ जाएगी। ये हमारे नज़दीक है। क्यों? क्योंकि हम वाव को सिर्फ जमा के लिए लेते हैं। तो जब उसके कलाम करने में ज़ैद और अमर जमा हो जाएंगे उसे तलाक वाक़ हो जाएगी, जबकि शवाफ़े के नज़दीक इस तरह तलाक वाक़
نہیں ہوگی۔ ان کے نزدیک پہلے زید سے کلام ضروری ہے، پھر امر سے ہو تو طلاق واقع ہوگی۔ ولا یشترط فیہ، اور اس میں یعنی کلام کے اندر کلام کرنے میں شرط نہیں ہے معنی ترتیبی، ترتیب کے معنی کی، والمقارنتی، اور نہ ہی مقارنت یعنی فوراً بعد کی، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ زید سے کلام کرے اور اس کے فوراً بعد امر سے کلام پایا جائے جب طلاق واقع ہوگی۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں، نہ ترتیب کی نہ فوراً بعد کی، مقارنت کی۔ ولو قال، اور اگر شوہر نے کہا بیوی سے ان دخلتی هذه الدار وهذه الدار فانت طالق، اگر تو داخل ہوئی اس گھر میں اور اس گھر میں تو تجھے طلاق ہے، یعنی تو طلاق والی ہے۔ فدخلت الثانیہ، تو عورت داخل ہوئی دوسرے گھر میں، ثم دخلت الاولی، پھر داخل ہوئی پہلے گھر میں، طلقت، تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو ہم آپ کو اوپر بیان کر چکے کہ بس اس کے داخل ہونے میں دونوں گھر جمع ہو جائیں، نہ تو ہمارے نزدیک ترتیب ضروری ہے، نہ ہی مقارنت فوراً داخل ہونا ضروری ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قال، جب کوئی شخص کہے اپنی بیوی سے ان دخلت الدار وانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی اور تجھے طلاق ہے، تو طلق یا تطلق فی الحال، تو اس عورت کو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ کیوں انہوں نے مثال کیوں دی ہے؟ یہ مثال اس لیے دی ہے تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ واو جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے جی، ولو اقتضا ذلک ترتیبا لترتب الطلاق بہ علی الدخول، اور اگر یہ کلام یعنی واو تقاضا کرتا ترتیب کا تو ضرور طلاق واو کے سبب مرتب ہوتی علی الدخول، داخل ہونے پر، یعنی طلاق داخل ہونے پر واقع ہوتی۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا، اور یہ جو کلام ہے ان دخلت الدار وانت طالق، یہ معلق ہو جاتا لا تنجیزاً، فوراً نہ ہوتا، یعنی اسے فوراً طلاق نہ ہوتی بلکہ دخول الدار پر معلق ہو جاتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا جملہ کہنے سے فوراً طلاق واقع ہوتی ہے، گھر میں داخل ہونا یہ شرط نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ واو جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، مطلقاً جمع کے لیے ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔